نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں پر ضروری ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر نہیں ہوتے. جیسے زکوٰۃ ہے، جو مالدار آدمی ہے اس پہ ضروری ہوتی ہے، جو غریب ہے اس پر نہیں ہوتی. حج ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہوتا ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر نہیں ہوتا ہے. تو بعض کام دین کے وہ ہیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں ہوتے. بعض کام دین کے وہ ہوتے ہیں جو خاص وقتوں میں ہوتے ہیں اور ان خاص وقتوں کے علاوہ نہیں ہوتے. جیسے رمضان کے روزے ہی ہیں، تو جب رمضان آئے گا تو ہوں گے، بقیہ دنوں میں نہیں ہوتے. حج ہے، حج کے مخصوص دن ہوتے ہیں، جب مخصوص دن ہوں گے تو وہاں پہ وہ فرض ادا ہو سکتا ہے، وہ کام کیا جا سکتا ہے. جب وہ مخصوص دن نہیں ہوتے تو نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ کام دین کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ لوگوں کے اعتبار سے خاص ہیں کہ کسی پر ہیں کسی پر نہیں ہیں، نہ اوقات کے اعتبار سے خاص ہیں کہ کسی وقت ہیں کسی وقت نہیں ہیں، بلکہ عام ہوتے ہیں. دین میں کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں اور سب پر ہوتے ہیں، سب وقتوں میں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں آج، جس کی وجہ سے ایک حدیث شریف جو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اور وہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے. کچھ چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو لوگ سمجھتے بھی نہیں، یعنی اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا انہوں نے. کچھ لوگ دیتے ہیں، اکثر لوگ نہیں دیتے. نہ خواص کو ہے اس کا دھیان، نہ عوام کو ہے اس کا دھیان. وہ یہ ہے کہ سب کے لیے جو چیز اپلائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی، مرد ہو یا عورت، کس کے ساتھ اس کی دوستی اور تعلقات ہیں، یہ مستقل دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اور اس میں یہ فرائض میں سے ہے دین کے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز ہے، نہیں، یہ فرائض میں سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور ایک بات ذکر نہیں کی گئی، وہ سب کو معلوم ہے کہ دین سب کے لیے ضروری ہے، دین اسلام سب کے لیے ضروری ہے. تو دوست کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک کو اس بات کو دیکھنا ہوگا. جب دیکھنا ہوگا نا تو دیکھنے میں دو چیزیں آئیں گی، یا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا. دھیان رکھیے، فَلْيَنظُرْ کا جو لفظ ہے وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے. تم دیکھو، تمہیں غور کرنا پڑے گا. جب غور کریں گے تو دو باتیں پاسبل رہتی ہیں وہاں پہ، یا وہ چیز ہوگی یا وہ چیز نہیں ہوگی جس کو دیکھنا ہے. تو وہ کیا چیز دیکھنی ہے، اس کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز دیکھنی ہے. اس میں ہماری عقل پہ اعتماد کیا گیا ہے کہ ان کو اتنا تو معلوم ہے.
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے چاہیے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ غور کرے اور وہ دیکھے إِلَى مَنْ يُخَالِلُهُ کہ کس کے ساتھ میں اس کی دوستی ہے. ایک ہوتی ہے خلت، دل ملا کے دوستی رکھنا، اور ایک ہوتا ہے معاملے میں کسی وجہ سے ساتھ ہو جانا. اب جس جگہ ہم جاب کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا آدمی ہو جس کو ہم پسند کرتے ہوں، نوکری کی وجہ سے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس نوکری کے ساتھ دوستی بھی ہے، وہ چیز دیکھنے کی ہے. نوکری بھی ہے، نوکری میں ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، پلس خلت بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، ساتھ تفریح بھی ہے، بیٹھک بھی ہے، گپ بازیاں بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، ہوٹلنگ شاپنگ بھی ہے. یہ خلت آ گئی. ایسے ہی خواتین میں. اور جو چیز ہمارے لیے ہے وہ چیز ہماری اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ ہم تو کسی درجے میں ایک مرحلے میں آگے نکل گئے ہیں، مستثنا نہیں ہوئے ہم. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی زیادہ ضرورت ہے اس کی، لیکن ہماری اولاد کے لیے خاص طور پر اولاد کا ملنا جلنا کس سے ہے، ہماری طرف سے اس کا انتظام کیا ہوا. پڑھانے کے واسطے ٹیوٹر رکھے، لیکن دین کی صحبت کے لیے، دین کے استفادے کے لیے بھی کسی کو رکھا، ان کے پاس میں بھی کہیں لانا لے جانے کا نظام ان کا رکھا گیا ہے. ایک ہوتی ہے دینی تعلیم اور ایک ہوتا ہے دینی مزاج اور دینی ذوق، اخلاق سیکھنے کے لیے. پڑھا دیا، ناظرہ پڑھوا دیا، قاعدہ پڑھوا دیا کسی سے، تو دین کا کام بھی ہو گیا ہے. اس سے تھوڑی ہو جاتا ہے دین کا کام. وہ بھی ہے، وہ بھی ایک کام ہے، لیکن اس سے وہ سبکدوشی نہیں ہوتی. ضرورت ہے، فرض سے آپ ختم نہیں ہو جائیں گے، فرض باقی رہے گا. ابھی یہ حدیث شریف میں مضمون ہے، اور یہ سب کے لیے ہوتا ہے، یہ سب کے لیے ہوتا ہے. اگر دیندار دوست ہیں تو دین کے اثرات اس میں آئیں گے، اور اگر بے دین دوست ہیں تو بے دینی کے اثرات اس میں آئیں گے. ہر انسان متاثر ہونے والا ہوتا ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ وہ ہوتی ہیں کہ جو صرف مؤثر ہوتی ہیں، اثر کرنے والی ہوتی ہیں، دوسرے پر اثر ڈالنے والی ہوتی ہیں. وہ نہیں لیتے کسی کا اثر، وہ اکیلے ہوں، پوری دنیا ایک طرف ہو، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن انبیاء کے علاوہ عام انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے سرکل سے متاثر ہوتے ہیں. اگر دین ہے زندگیوں کے اندر، ان کے ساتھ میں دوستی، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، گپ بازی، یہ سب ساری چیزیں اختلاط ہے، تو پھر یہ کہ دینداری اس میں آئے گی. نمازیوں کے ساتھ دوستی ہے، نمازی ہوگا. سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ دوستی ہے، سنت پر عمل کا جذبہ آئے گا. بے نمازیوں کے ساتھ دوستی ہے، نماز میں سستی آئے گی اس کی. سنت کو کیئر نہیں کرنے والوں کے ساتھ دوستی ہے، یہ بھی کیئر نہیں کرنے والا ہوگا، اس کے بعد بھی اہمیت نہیں رہے گی. اور یہ جتنے کہانیاں قصے روزانہ ہمارے یہاں آتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، بچہ ایسا کر رہا ہے، بچی ایسی کر رہی ہے، بچپن میں تو بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، گمان بھی نہیں کر سکتے تھے مولانا کہ ہمارا بچہ ایسا کرے گا. گمان بھی نہیں کر سکتے تھے ہم کہ ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی. مسلمان کے ساتھ میں بھاگنا یہاں تو اتنا ہے بھی نہیں، عجیب تماشا ہے. غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی. ہمارے گھر میں تو ایسا ماحول ہی نہیں ہے، ہم تو انتہائی دیندار گھرانے کے لوگ ہیں. وہ انتہائی دینداری کیا تھی بھائی تمہاری، بلکہ جب پوچھتے ہیں تھوڑا سا تو پتا چلتا ہے کہ وہ کیا دینداری تھی. ان کو خود پتا نہیں غریبوں کو کہ کیا دینداری تھی. جس چیز کو وہ دین سمجھتے تھے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور جن چیزوں کو دینی ایکٹیویٹیز بلکہ انجام دے رہے تھے اس کا دینی ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہم سینٹر کو جاتے تھے، وہاں یہ کرتے وہاں وہ کرتے تھے، ہم شروع سے ایسا کرتے تھے، پھر بھی ہم وہ سینٹروں میں کیا ہو رہا ہے؟ دینداری ہو رہی ہے، وہاں پہ دین ہے. سینٹر دین کے سینٹر نہیں ہے.
وہ کسی اور چیز کے سینٹر ہیں. جہاں اختلاط ہوگا، مکس گیدرنگ ہوگی، بے پردگی ہوگی، فوٹو موویز ہوں گی، کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہوگی، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، گوشت میں احتیاط نہیں ہوگی، پھر بھی وہ دین کا سینٹر رہے گا. پھر بے دینی کا سینٹر کی کیا معنی ہے؟ پھر بے دینی کا سینٹر کس کو بولو گے؟ بے دینی کا سینٹر ہے، نام اس کا دین کا سینٹر رکھا ہوا ہے. ہم تو وہاں ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے میرے بزرگوں، میرے بھائی. ایسے ہی ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے، اسٹڈیز کے لیے، ہوم ورک کے لیے ہمارے بچے جن کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں، ہماری بچیاں جن کے ساتھ آنا جانا رکھتی ہیں، یہ ان کے گھر چلے گئے، وہ ان کے گھر آ گئے، یہ ان کے فرینڈ ہیں، وہ ان کے فرینڈ ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ باضابطہ اس بات کا بھی اہتمام رہنا ضروری ہے، مرد بچوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، کہ جیسے ہی ان کو فرصت ملے تعلیم وغیرہ سے تو ان کو نیک ماحول فراہم کیا جائے، اور نیک صحبت کہتے ہیں، نیک ماحول کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ میں ان کو رکھنا، اٹھنا بیٹھنا. یہ ایسی چیز ہے کہ علم کے باوجود اس سے استغنا نہیں ہوتا. اگر کوئی عالم ہو گیا اس کو بھی استغنا نہیں ہے اس سے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ عالم کو نیک آدمی کی صحبت سے استغنا نہیں ہے، نیک آدمی سے صحبت یافتہ آدمی کو عالم سے استغنا ہے. علم صحبت سے مستغنی نہیں کرتا. صحبت اور ساتھ ہونا بزرگوں کا، یہ علم سے مستغنی کرتا ہے. یہ بزرگوں کا ملفوظ ہے. اور بغیر صحبت کا علم مکاری سکھاتا ہے، یہ بزرگوں کا علم ملفوظ ہے. ہم جو نالج پڑھ لیتے نا ادھر سے ادھر سے، یہ ویب سائٹ کھول لیا، وہ سی باتیں نالج کے طور پر حاصل کر لی. نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا تو سوائے مکار کے اور کچھ نہیں بنتا. آدمی چالاک بنتا ہے، مکار بنتا ہے، ہوشیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوشیاری کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوشیاری کرتا ہے، دینداروں کے ساتھ ہوشیاری کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہوشیاری دکھاتا ہے. تو کچھ تجربہ ہے بزرگوں کو جس کی وجہ سے لکھتے ہیں ایسی باتیں. اس لیے فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر دلانا مقصود ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس بات کی باضابطہ فکر رکھیں. اسی لیے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی تفسیر میں بہت علماء نے لکھا ہے، اور ساتھ ہو جاؤ تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو دین کا ذوق ہے اور جو دین سے مناسبت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. ذوق اور مناسبت جو ہے کسی بھی فن کے ساتھ میں وہ خالص علم سے نہیں آتا. علاج کا ایک ذوق ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا ایک ذوق ہوتا ہے، مشینریز کا، اس کے بارے میں بیماریوں کے پہچاننے نہیں پہچاننے کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے خاص جو لفظوں میں نہیں ملتی کبھی بھی. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم میری محبوبہ کی تصویر تو تم اتار سکتے ہو، لیکن اس کے بدن کی لوچ کیسے اتارو گے؟ اس میں جو لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے اس کے بدن کی، وہ کیسے دکھاؤ گے ایک ساکن تصویر میں؟ ایک ایسی تصویر جو تصویر ہے اس میں محبوبہ کی لچک تو نہیں دکھا سکتے، ناز و ادا تو نہیں دکھا سکتے آپ اس کا کوئی پوز دکھا سکتے ہیں لیکن اس کی ناز و ادا نہیں دکھا سکتے. ایسے ہی دین کے بارے میں ایک ہے سالڈ علم نالج، اور ایک ہوتی ہے اس کی نزاکت، باریکی، خاص مناسبت ہوتی ہے وہ فن کی. جیسے تمام فنون میں یہ بات ہے ایسے دین میں بھی یہی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ میڈیسن پڑھنے کے بعد میں ایک اچھا خاصا وقت ڈاکٹروں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، آدمی کو ریزیڈنسی کرنا پڑتا ہے. ایسے انجینئر کا مسئلہ ہے، اس کو کسی کے ہاتھ کے نیچے مستقل کرنا پڑتا ہے کام، اور اسی وجہ سے ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ عملاً اس نے کتنا کیا ہوا ہے، کہ اس کا ذوق بھی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے سر اس کام سے.
جو جتنا پرانا ہوتا ہے آپ اس کو اتنا ماہر تصور کرتے ہیں کہ بھائی اس کو آئیڈیا زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹروں میں ہم اپنے انڈیا پاکستان کے ڈاکٹروں میں ایک بڑا فرق دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں گیس اور آئیڈیا لڑانے کی عادت بہت ہوتی ہے. یہاں پورا حساب کتاب پہ رہتے ہیں ہمیشہ. یہاں پہ زیادہ دماغ لڑانے کی عادت نہیں. بھائی یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، یہ حساب ہے خون کا، یہ حساب ہے کیلشیم کا، یہ حساب ہے فلاں فلاں فلاں، اس حساب میں یہ اس کا بیلنس ہے. لکھا جھکا تو کنبا ڈوبا کیوں. ایک لطیفہ ہے یہ کہ ایک آدمی جو ہے بیل بنڈی لے کے جا رہا تھا اور حساب کتاب کا ماہر تھا ساتھ ہی ساتھ. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی سامنے جو ندی ہے اس ندی کے اندر تیری بنڈی ڈوب جائے، تیری بوگی ڈوب جائے گی. تو حساب کا ماہر تھا. اس نے ادھر والے سے پوچھا کہ پانی کتنا ہے، تو اس نے بتایا گھٹنے تک ہے. ادھر والے اس نے ادھر کو دیکھا، اس نے تو پانی گھٹنے تک ہے. اس نے کہا پھر بیچ کا پانی کمر تک ہے. ایوریج اس نے نکالا اور بنڈی اپنی آگے بڑھا دی. وہ بیچ میں جا کے ڈوب گئی. بیل بوگی جو تھی وہ بیچ میں جا کے ڈوب گئی. تو کہتا ہے کہ لکھا جھکا تو کنبا ڈوبا کیوں. تو یہ حساب کتاب کے اوپر ڈپینڈ ہو جانے میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں. اور اپنے یہاں تجربہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حساب کتاب کا کام مہنگا پڑتا ہے تو زیادہ نہیں کرتے لوگ، افورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی کو. تو کرتے ہیں آج کل تو چل ہی رہا وہ سلسلہ. لیکن زیادہ جو پرانے ڈاکٹر ابھی تک بھی ہمارے پاس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے چکر میں نہیں جاتے. ایک بہت ہی جعفر علی خان پرانے ڈاکٹر تھے حیدرآباد کے، ہمارے فیملی ڈاکٹر. ہر قسم کا مریض ان کے پاس آتا تھا اور ان کی عادت یہ تھی کہ کوئی چیز ٹیسٹ نہیں کراتے تھے. اور بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ جس کی حد نہیں، اور شفا یابی کا یہ عالم تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک مرتبہ میں بھی اپنے منہ کے چھالوں کے لیے گیا تھا. کہنے کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب منہ کے چھالے ختم ہی نہیں ہوتے. تو کہنے کہ تم کو آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گننا ہے. کیوں نہیں ختم ہوتے یہ میں نے پوچھا تھا. ایک گولی دی اور ختم ہو گئے. اور کہا کہ پھر نہیں آنا میرے پاس یہ گولی کے بعد. اور واقعی نہیں ہے، جانا نہیں پڑا. اس زمانے میں بہت ستا رہے تھے وہ. تو اتنے ماہر تھے دیکھ کے پہچاننا. چونکہ وہ گیس لگانے کی عادت تھی تو ایک ذوق بن گیا تھا، ان کا آئیڈیا بن گیا تھا. تو ایک ذوق ہوتا ہے، ایک مناسبت ہوتی ہے. تو دین بھی ایک مناسبت چاہتا ہے. اصل میں اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے. عقائد میں اس کا ایک ٹیسٹ ہے، عبادتوں میں اس کا ایک ٹیسٹ ہے، معاملات میں اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اخلاق میں اس کا ایک ٹیسٹ ہے. اور یہ صحبت سے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں نیک لوگوں کے پاس اگر صاحب استطاعت وہ لوگ ہوتے تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ اتالیق مقرر کرتے تھے. اتالیق کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ نشست و برخاست، اٹھک بیٹھک، بات چیت کا سلیقہ، طور طریق، ان ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے الگ استاد اور الگ ٹیوٹر رکھا جاتا تھا. جتنے بڑے بادشاہ گزرتے تھے، نواب گزرتے تھے، ان کے یہاں اتالیق ہوتے تھے. پہلے نواب عثمان علی خان کے اتالیق مشہور ہیں. اور باریک باریک چیزوں پہ دھیان دینا. ایک مرتبہ ان کے اتالیق ان کو گود میں لیے ہوئے تھے، چونکہ بچپن سے ہی دے دیا کرتے تھے. وہ اتالیق تو وہاں موجود تھے اور وہ ان کی جو آیا تھی جو ان کو کھلانے والی تھی، بچہ 2-2.5 سال کا تھا عثمان علی خان، تو وہ لے کے اس کو گھوم رہی تھی. تو اچانک اس نے فانوس کو ہاتھ مار دیا. یہ فانوس جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں قیمتی قیمتی نوابوں کے گھروں میں، وہ گر گیا، وہ ٹوٹ گیا، بہت بھاری قسم کا تھا. تو آیا نے اس کو فوراً ڈرا دیا بچے کو. یہ کیا تو نے کیا؟ بچہ 2-2.5 سال کا تھا، وہ سہم گیا ایک دم. اتالیق بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو کہنے کہ یہ کیا بدتمیزی تم نے کر دی، اس کو بادشاہ بننا ہے کل. کہنے کہ یہ کیا میں نے غلط کیا؟ کہیں بالکل غلط کیا. اتالیق نے گود میں لیا بچے کو اور دوسرے فانوس کے پاس جا کے کہا بیٹے اس کو کیسے کھینچا تھا، اس کو بھی کھینچ کے بتا. پھر تیسرے کے پاس گیا، کہنے کہ بیٹے اس کو کیسے کھینچا تھا، اس کو گرا مار کے. اس نے کہا کہ اگر اس کو آپ ایک فانوس کے گرا دینے پہ ہیزیٹیٹ کر دو گے، گھبرا دو گے، تو یہ ملک سنبھالے گا بعد میں. اتالیق اتنی نزاکتوں پر نظر رکھتے تھے اور شروع سے اس بات کی مشق کرایا کرتے تھے. ہر نفس انسانی میں اس طرح کے مد و جزر ہوتے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اس کے واسطے ایک اندازہ اور آئیڈیا ہونا پڑتا ہے. تو دین میں بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو. رہو گے ان کے ساتھ میں، نشست و برخاست ہوگی، سکھانا ہوگا، استفادہ افادہ ہوگا تو لے لو گے اس چیز کو. تم اپنی بات ختم کرتے ہوئے چونکہ وقت ہو گیا سنتوں کا، 1-2 باتیں اور گزارش کے طور پر عرض کرنی کی، اس کے بعد میں سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کیلیفورنیا اینڈ گرینویل پہ بھی ہماری ایک بلڈنگ ہے شریعہ بورڈ کی، رحمت عالم فاؤنڈیشن کی،
ہوا یہ تھا کہ پہلے جو ہے ہم لوگوں نے اس کا ڈاؤن پیمنٹ دیا تھا، پھر اس کے بعد میں یہ آ گئی تھی بلڈنگ، تو اس میں ہم سارے اپنے تینوں شعبے چلا سکتے تھے، تو وہ ہمارے گلے میں پھنس گئی، نکالنے کی بھی کوشش کی لیکن نکلی نہیں وہ. خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی چل رہی ہے. تو وہاں فل ٹائم شعبہ حفظ کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اس کی برانچ کا، اور سمر اسکول کا افتتاح کیا جا رہا ہے. تو فل ٹائم اسکول وہاں پر بھی چلا کرے گا، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی شعبہ حفظ کا. اور سمر اسکول کے اندر تو دنیاویات بھی ہوتے ہیں، دینیات بھی ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کو خوب آئیڈیا اس بات کا کہ ماشاءاللہ یہاں پر بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بہت تعلیم کے بارے میں محتاط طریقے پر اور بہت محنت سے پڑھائی جاتی ہے. الحمدللہ ہم قرب و جوار میں اطراف میں ہمارے ٹیچروں کو، معلموں کو، معلمات کو بھیجتے رہتے ہیں، اور دوسروں کے ذریعے سے بھی، پیرنٹس کے ذریعے سے بھی جو فیڈ بیک ہم کو آتا ہے بہت اطمینان بخش ہے کہ یہاں پہ جتنی محنت اور جدوجہد سے کام ہو رہا ہے، دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی اور دینی تعلیم کے بارے میں بھی. بعض لوگوں کو یہ گمان تو ہے کہ یہاں پہ دینی تعلیم بہت اچھی ہے لیکن دنیاوی تعلیم اچھی نہیں ہوتی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کی دنیاوی تعلیم بھی بہت اچھی ہے، اطمینان بخش ہے. ہم خود اس سے خوش ہیں اور پیرنٹس بھی اس سے خوش ہیں. عام طور پر سیکنڈ کلاس کے بچے تھرڈ والے کورسز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھرڈ والے فورتھ کے پڑھ رہے ہیں، فورتھ والے ففتھ کے پڑھ رہے ہیں. اگلے سال کے ہی کورس زیادہ ہمارے یہاں پڑھتے رہتے ہیں ہماری متعلقہ کلاس کے بچے. ریگولر تعلیم کے اندر میتھ میں، سوشل میں، انگلش میں، سب چیزوں میں الحمدللہ معیار بہت اچھا ہے. اور دینی تعلیم تو ہمارے پاس 8 سبجیکٹ اس کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں ڈیوائڈ کر کے اسکول کے اندر. بعض مرتبہ بعض پیرنٹس نے کہا بھی کہ کیا ان کو عالم بنانا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے کہا عالم بنانا نہیں ہے، عالم تو اس کے بعد بننے کے قابل ہوتا انہیں، قابلیت آئے گی اگر عالم کوئی بنانا چاہ رہا. اور اگر عالم نہیں بنانا چاہ رہا تو اتنا تو ہونا ہی پڑے گا. اگر اتنا بھی تم نہیں پڑھاؤ گے تو پھر تم نے دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی. اس کی دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ 2-4 حدیثیں یاد کرا دی، چند باتیں بتا دی، دعائیں 2-4 یاد کرا دی، نہیں، بہت سی چیزیں سکھانی پڑتی ہیں دین میں. تو اس طریقے سے دین کی بھی پوری فکر ہے، دنیا کی بھی ہے. اور شعبہ حفظ ہمارے پاس لڑکوں کا بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے. اور سمر اسکول کے اندر دینیات بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے جو متعلقہ ان کے کلاسز کے مضامین ہوتے ہیں، سبجیکٹ، ان کو بھی جو ہے نا پڑھا دیا جاتا ہے، دہرا دیا جاتا ہے. تو سمر اسکول کا پورا اہتمام. اور ایسے ہی فل ٹائم شعبہ حفظ کا کیلیفورنیا والی بلڈنگ میں بھی افتتاح عمل میں ابھی بھی چلتا ہے وہاں پہ شام کے وقت میں، لیکن اب یہ فل ٹائم کے طور پر کیا جا رہا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں فکر کیجیے جو ان سے قریب رہتے ہیں، اور متوجہ فرمائیے لوگوں کو، جو آپ کی جان پہچان کے لوگ ہیں ان میں بات چلائیے، ان تک پیغام پہنچائیے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیجیے. ہم خدمت کرنے کے لیے ہی یہ سہولت کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں اتنی دنیا بنانے کی چکر نہیں ہے. اگر وہ نیت ہوتی تو اس کا سٹا بھی دوسرا ہوتا. تو اس وجہ سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ادارے پر بھی توجہ دیجیے، یہاں کے سمر اسکول سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے، یہاں پر بھی ہوگا. اور وہاں کیلیفورنیا والی بلڈنگ پہ، وہ کیلیفورنیا اینڈ گرینڈ ویل پہ ہے، نہیں کیلیفورنیا اینڈ گرینڈ ویل پہ قریب ہی ہے، وہاں پہ بھی مسلمانوں کا سرکل بہت بڑا ہے. وہاں آپ حضرات تھوڑا بات ہماری پہنچائیے اور اپنے متعلقین کو اس کی طرف متوجہ کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.